بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس دہم میں شامل معروف شاعرہ جناب ادا جعفری کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اس کے معنی، مفہوم اور اس کی فنی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے، تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ تو اس میں جو تیسرا اور چوتھا شعر ہے، یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ مسرت خوشی کو کہتے ہیں اور غم و آلام مصائب کو کہتے ہیں، جبکہ صبح اور شام بھی متضاد ہیں آپس میں۔ تو ان دو اشعار میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے ترس گئی۔ شاعرہ چاہتی ہے کہ اس کا محبوب شاعرہ کا نام اپنے ہونٹوں سے پکارے، اس کی زبان پر ایک بار میرا نام تو آئے۔ اگر وہ محبت سے اس کا نام ادا نہیں کر سکتا تو اس پر الزام لگانے کی خاطر اس سے نفرت کے اظہار کے طور پر ہی اپنے منہ سے اس کا نام لے لے۔ شاعرہ اصل میں چاہتی ہے کہ وجہ کچھ بھی ہو، بس اس کا محبوب ایک بار اس کا نام اپنے ہونٹوں پہ لے آئے۔ غالب نے اس بات کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہے غنچے، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ لب بستہ مطلب خاموش، دلگیر اداس، غنچے بن کھلے پھول۔ تو اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ میں حیران و پریشان ہوں، میرے لب خاموش ہیں اور میرا دل دکھوں کی آماج گاہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے محبوب تمہارا کوئی پیغام مجھ تک پہنچے، اور اگر تم خود اپنا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم خوشبو کی زبانی ہی تمہارا کوئی پیغام ملے، تاکہ میں تمہیں یعنی اپنے محبوب کو اپنے آس پاس محسوس کر سکوں۔ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ غم و آلام مطلب دکھ پریشانی، مسرت کہتے ہیں خوشی کو۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیں کہ شاعرہ کہتی ہیں کہ دنیا نے غم، دکھ اور پریشانیاں ہی اتنی دے رکھی ہیں کہ خوشی کے لمحات ملنا تو دور کی بات، ان کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ مصائب زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں اور یوں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کہ جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ ایک مصیبت سے نکلو تو دوسری منہ کھولے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ بقول منیر نیازی صاحب کے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ زندگی غموں اور دکھوں سے عبارت تو ہے ہی صحیح، مگر جب ماضی پہ نظر دوڑاتی ہوں تو تب بھی کوئی خوشی کا لمحہ نظر نہیں آتا، بلکہ غم و آلام یعنی غم اور دکھ ہی نظر آتے ہیں۔ تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ شہر تمنا محبت یا آرزوؤں کا شہر، اور مقدور کہتے ہیں ہمت یا حوصلے کو۔ مفہوم دیکھیے کہ شاعرہ کا دل محبوب کی محبت سے معمور ہے اور اس کے دیدار کو بے قرار ہے۔
اسی بے قراری کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چاہتی ہے کہ محبوب اس سے ملاقات کرے، محبوب سے اس کا سامنا ہو۔ محبوب کے استقبال کے لیے اس نے اپنی محبت اور آرزوؤں کے شہر یعنی دل کو سجا رکھا ہے۔ شاعرہ کی کیفیت فیض احمد فیض کے اس شعر کی طرح ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ محبوب شاید زمانے کے ہاتھوں مجبور ہے اور دن کی ملاقات سے اسے بدنامی کا ڈر لاحق ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم شام کی ملاقات کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ محبوب کی آمد سے رات بھی جگمگا جائے گی اور شہر تمنا بھی آباد ہو جائے گا۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس رو سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ گلہ کہتے ہیں شکایت کو، ہم سفر جو زندگی کے ساتھی ہیں یا سفر کے ساتھی ہیں، رو کہتے ہیں سمت یا جانب کو، اور در و بام مکان یا گھر کو۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ہم سفروں سے راہ بدلنے کا کیا گلہ کریں کہ دوران سفر وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ ان کا جدا ہونا بنتا بھی تھا کہ ہم اپنے ہم سفروں سے بھی تیرا ہی ذکر کرتے ہیں۔ ہم جس سمت سے بھی چل کے آتے ہیں، ہماری منزل تمہارا در ہی ہوتی ہے، یعنی تمہاری محبت کی کشش ہمیں تمہارے دروازے پہ کھینچ لاتی ہے۔ لوگ ہمیں دیوانہ اور پاگل سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ہر سفر ہے میرے محبوب تیرے در پر ہی تمام ہوتا ہے، اس لیے اب ہم اس راستے کے تنہا مسافر ہیں۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ سرے کوئے تمنا یعنی محبت کی گلی میں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اب ہم اپنے محبوب کی طرف سے محبت کا جواب، محبت سے ملنے کی امید کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور اب نا امید سے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب ہمارا جذبہ ناکامی ہمارے پاس بچا ہے، جس کے سہارے ہم اپنی باقی زندگی گزار لیں گے۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ ساکھ مطلب عزت، دشت جنوں دیوانگی، اندیشہ انجام یعنی انجام کا خوف یا ڈر۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ اس میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہماری حالت زار دیکھ کر سب ہمیں کہتے ہیں کہ تم محبت کا انجام پہلے سے سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن اگر میں اس انجام کے بارے میں پہلے سے سوچتی یا میرے دل میں انجام محبت کا کوئی خیال پہلے سے ہوتا تو پھر میری محبت سچی نہ ہوتی، کیونکہ محبت تو بس جذبے کا نام ہے اور اس میں انجام کا سوچنا محبت کی توہین ہے۔ محبت میں ہار اور جیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔